السلام علیکم ناظرین، میں آصف خان ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ان کے قائدین کی شکایت ہے کہ ان کے خلاف بدتمیزی بد تہذیبی ان کے ساتھ کی جاتی ہے سڑکوں پر اور مختلف پبلک ایریاز میں۔ اور یہ سلسلہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ شروع ہوا پاناما کیسز کے بعد، اور اس کے بعد 8 فروری کا جو الیکشن پاکستان مسلم لیگ نون کے حکومت پی ڈی ایم 1 کے بعد جو الیکشن ہوا، اور اس الیکشن میں جس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اقتدار میں آئی، اور اس میں جو الزامات ہیں، جو ایلیگیشنز ہیں الیکشن کے، اور ان ایلیگیشنز اور الزامات کا تدارک کیے بغیر، اور الیکشن میں جو دھاندلی ہے اس دھاندلی کے الزامات کے جو تحقیقات ہے ان کے کیے بغیر، اور یہ زبردستی جو ہے اقتدار میں پاکستان مسلم لیگ نون کو اور اتحادی جماعتوں کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے مطابق، عوام کے مطابق ان کو بٹھایا گیا ہے، جو ان کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب سمیت میاں شہباز شریف اور مریم نواز اور خواجہ آصف صاحب سمیت اہم رہنما الیکشن میں مکمل طور پر ہار چکے تھے، جس کے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایویڈنس بھی موجود ہیں۔ ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جس جس حلقے سے الیکشن جیتے ہیں ان تمام حلقوں کے تمام پولنگ اسٹیشن کے فارم 45 ان امیدواران کے پاس موجود ہیں، لیکن الیکشن ٹریبونلز کو غیر فعال رکھ کر اور الیکشن ٹریبونلز کو کام کرنے سے روک کر اس اقتدار کو توسیع اور وسعت دی گئی ہے، اور مسلم لیگ نون اس وقت اقتدار میں بیٹھی ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت بظاہر اقتدار میں نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی بھی اس اقتدار کا برابر شریک ہے، اور پیپلز پارٹی بھی تمام اچھے برے جو اس حکومت کے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کام ہیں اور ان کے اچھے برے جو اقدام ہیں ان کا برابر کے شریک ہیں۔ تو اس الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے الزامات کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کافی مشکل جو صورتحال ہے وہ بنی ہے، خاص کر پبلک ڈومین میں اور خاص کر پبلک ایریاز میں۔ پہلے پاکستان میں یہ جو ہے اس طرح کے واقعات ایئرپورٹس پر ہوتے رہے، مختلف جگہوں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ساتھ یہ واقعات ہوتے رہے۔ یہاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا، احسن اقبال کے ساتھ ہوا ہے، اور دیگر جو اہم رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے ان کے خلاف اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اب یہ جو بدتمیزی ہے وہ خواجہ آصف کے ساتھ بھی گزشتہ روز پیش آیا۔ سفر کے دوران خواجہ آصف صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس میں ایک شخص نے ویڈیوز بنائے، اور اس ویڈیو میں وہ مختلف جو ہے سوالات کر رہے تھے، اور خواجہ آصف صاحب منہ کو پھیر کر کیمرہ سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، اور بد تہذیبی اور بدتمیزی کا جواب دینے سے گریز کر رہے تھے۔ تو یہ کافی ایک المناک اور شرمناک واقعہ ہے کہ پاکستان کے سینئر سیاستدان، پاکستان کے سینئر لوگ اور بزرگ لوگ جو پاکستان کے پرانے سیاستدان ہیں اور وزیر دفاع ہیں اس وقت، تو ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، یہ کافی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اپنے سیاسی کریکٹر ہے، ان کا سیاسی جو اس وقت کردار ہے پاکستان کے اندر، تو اس کی وجہ سے اس طرح کے حالات کا سامنا مسلم لیگ نون کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اور مسلم لیگ نون نے 8 فروری کے الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون کا جو سیاسی جو بیانیہ ہے انتقام کا، اس بیانیے نے رہی سہی جو عزت ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ ختم کر دی ہے۔ اور مسلم لیگ نون اس وقت پنجاب کے اندر اور پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سارے جو ظلم ہے، اس جبر ہے، اس کے پیچھے مسلم لیگ نون کا جو سیاسی انتقام کا بیانیہ ہے وہ سب جو ہے اس طرح کے جو سوچ ہے وہ رکھتے ہیں مسلم لیگ نون کے لیے، ان کی سیاسی لیڈران کے لیے۔ تو یہ کافی افسوسناک ہے اور کافی المناک ہے، اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کے سیاست میں ایک بڑے نام جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب، وہ سابقہ وزیر اعظم ہیں، اور لیکن اس وقت ان کے خلاف جو سیاسی حالات بنے ہوئے ہیں یہ کافی افسوسناک ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ مسلم لیگ نون
جو ہے وہ ہمیں عزت نہیں دے رہی، اور یہ سیاست ہم عزت کے لیے کرتے ہیں اور یہاں ہمیں عزت نہیں ملتی، اور مسلم لیگ نون کے ساتھ اختلاف کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو معاہدے ہوئے تھے آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور جو آگے چل کے مسلم لیگ نون نے ان معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے، اور مسلم لیگ نون اپنے معاہدوں پر قائم نہیں ہے، تو اس لیے مسلم لیگ نون اور ان کے جو رہنما ہیں وہ ہمارے جو سیاسی معاہدے ہیں ان معاہدوں سے انحرافی ہو رہے ہیں۔ تو لازمی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے وعدہ خلافی نہ کرے، اپنے وعدوں پر جو ہے عمل کرے۔ اور یہ کافی ایک چھوٹا سا بیان ہے بلاول بھٹو کا، اور اس میں یہ تاثر انہوں نے دیا کہ مسلم لیگ نون کے وہ مخالف ہیں، مسلم نون کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کے معاملات صحیح نہیں چل رہے، لیکن اس اقتدار کا جو دو پہیے ہیں، دونوں پہیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس حکومت سے ہاتھ ہٹائے تو یہ حکومت باقی نہیں رہے گا، اور آئینی ترمیم کے لیے جو سر توڑ کوششیں کی ہیں وہ بلاول بھٹو نے کی، پیپلز پارٹی نے کی، اور پیپلز پارٹی کا بڑا کردار ہے اس آئینی ترمیم میں۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو سیاسی صورتحال بنا، جو سیاسی بحران پیدا ہو رہے ہیں، جو مزید سیاسی بحران پیدا ہوں گے، اور اس کے اچھے برے تمام ایفیکٹ کا برابر شریک ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس حکومت کے جو بھی اچھے برے اقدامات ہیں، جو بھی اس حکومت کے کارنامے ہیں، اس سب کا برابر شریک ہے پاکستان پیپلز پارٹی، چاہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی عزت افزائی ہو، چاہے اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ برا سلوک ہو، چاہے ان کو اچھے الفاظوں میں یاد رکھا جائے، چاہے ان کو برے الفاظوں میں یاد رکھا جائے۔ یہ سب جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، یہ سب جو ہے تمام جو سیاسی اتحاد ہے یہ ان کا جو ہے کرتا دھرتا ہے، اور ان کے جو سیاسی جو کوششیں ہیں، ان کے جو سیاسی بیانیاں ہیں، یہ سب اس کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے آگے چلتے ہیں، عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ 1 کا کیس جو ہے وہ کالعدم ہو گیا، اور نیب نے کہا کہ یہ کیس کالعدم ہے۔ اس پروسیکیوشن ہے جو نیب کا، انہوں نے استدعا کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ توشہ خانہ 1 کا جو کیس کی سماعت ہو رہی تھی، اس سماعت کے دوران، اور اس کیس میں عمران خان صاحب کو سزا دی گئی تھی، 14 سال مشقت جو ہے وہ دی گئی تھی ان کو قید کی، اور ان کے اہلیہ کو بھی یہ سزا ملی، اور اس میں عمران خان صاحب کو نااہل بھی کیا گیا 10 سال کے لیے۔ اور یہ کیس کس طریقے سے یہ کیس چلا، اس کی ٹرائل پائے تکمیل تک کیسے پہنچا، اور کس طریقے سے یہ سارا جو ہے ہوتا رہا اس کیس کی پروسیڈنگ، تو یہ کافی شرمناک ایک داستان ہے، ایک شرمناک کہانی ہے، اور اس کے بارے میں تمام ناظرین کرام جانتے ہیں کہ اس میں رات کو 1 بجے تک اس کیس کی سماعتیں ہوتی رہیں جلد بازی میں، اور الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کو ہر حال میں سزا دینا تھا، تو اس لیے اس کیس کو پایہ تکمیل تک جلدی پہنچا کر عمران خان صاحب کو سزا سنا دی گئی۔ کل جو ہے یہ عدالت میں نیب کی جانب سے اس کی باقاعدہ جو ہے اعتراف کیا گیا کہ یہ غلط جو ہے کیس بنا، اور اس کا جو پروسیڈنگ ہے وہ غلط ہوا، اور عمران خان کو یہ غلط سزائیں ملی ہیں۔ تو اس کے بعد توشہ خانہ 2 کیس میں بھی عمران خان صاحب نے بریت کی درخواستیں پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ یہ جو ہے سیشن کورٹ میں بھیجی تھی، اور سیشن کورٹ نے یہ درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، لیکن اس کے جو بعد میں اس کے جو محفوظ فیصلہ سنایا گیا اس میں یہ درخواستیں خارج کی گئیں، اور عمران خان صاحب کا جو بریت کا درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا گیا، اور اس کیس کے جو اگلی سماعت ہے اس پر جو ہے فائنل اس پر جو ہے فرد جرم عائد کرنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ کیس اس میں وہ بھی اس وقت حتمی مراحل میں داخل ہے، اور اس میں بھی عمران خان صاحب کو سزا کی باتیں ہو رہی ہیں، اس طرح کی پیشن گوئیاں بھی ہو چکی ہیں، اور حکومت کے ترجمان بھی یہ کہہ چکے ہیں اس کیس کے فیصلہ سے پہلے ہی، جو سابقہ جو وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب اور مشیر ہیں وزیر اعظم صاحب کے، تو انہوں نے بھی پیش گوئی کر دی، تو اس میں بھی ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے تمام اپنے خلاف
بدسلوکیوں کے خلاف اور غیر آئینی اقدامات کے خلاف اور ملک کے اندر فسائیت کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے بنیادی حقوق کے پامالی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست جو ہے وہ جمع کرا دی ہے، اور اس درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کو ملک بھر میں ان کے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے کارکنان کو حراست میں غیر قانونی طور پر رکھا جا رہا ہے، اور ان کے لیڈران کو، ان کے ایم این ایس کو، ان کے ایم پی ایس کو جو ہے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی اور سیاسی جماعت ہے، پاکستان کے مقبول سیاسی جماعت ہے، ان کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اور 8 فروری کے الیکشن سے پہلے اور اب تک پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو اقدامات کیے گئے، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کارروائیاں کی گئیں اور ان کے خلاف جو ایف آئی آرز کاٹے گئے اور ایک کیس سے رہا ہوتے ہیں، دوسرے کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے، تو ایک ایک فرد پر جو ہے 200 250 کیسز بنائے گئے۔ تو ان تمام بے ضابطگیوں کے، ان تمام مظالم کے خلاف جو ہے یہ پٹیشن داخل کی گئی ہے سپریم کورٹ میں۔ سلمان اکرم راجہ کی جو ہے تو دوست سے یہ جو ہے وہ پٹیشن داخل ہوئی ہے، اور اس میں استدعا کی گئی ہے کہ جوڈیشل جو ہے انکوائری تمام مظالم پر کیا جائے، اور جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اور جو چیف جسٹس آف پاکستان، جو 3 سینئر ترین موسٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں، تو ان کے نگرانی میں یہ انکوائری کرایا جائے، اور اس میں پھر پتہ چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا کیا ظلم اور کیا کیا ستم ان کے خلاف کیے گئے اور کیا کیا اقدامات ان کے خلاف کیے گئے۔ تو یہ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ درخواست ہے پاکستان تحریک انصاف کا، لیکن اب اس میں بڑے اہم نوعیت کے سوالات ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کی سماعت سپریم کورٹ کے جو ریگولر جو بینچ ہے اس میں فکس ہوتی ہے، یا یہ ریفر ہوتی ہے آئینی بینچ میں۔ اگر یہ پٹیشن عمران خان صاحب کی آئینی بینچ میں ریفر ہوتی ہے تو پھر اس میں جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی جو ہے اس میں کوئی بہتری ہو، اور یا ان کے کیس پر کوئی مثبت جو ہے فیصلہ ہو سکے پاکستان تحریک انصاف کے توقعات کے مطابق۔ لیکن اس میں اگر یہ آئینی بینچ میں یہ چلا بھی گیا تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اس میں فل کورٹ کی جو ہے وہ اپیل کریں گے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کا جو فیصلہ ہے اور اس کیس کی جو سماعت ہے وہ کس ریگولر بینچ میں ہوتی ہے یا آئینی بینچ میں اس کو بھیجا جاتا ہے۔ تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت سیاسی حالات اور اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی تیاریاں کر رہی ہے، اس کی احتجاج کے جو ہے اعلان کے بعد کافی زیادہ اس وقت جو پریشر ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے حکومت کے اوپر اور سسٹم کے اوپر، اور اس وقت گرفتاریوں کا بھی خدشہ ہے، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو ایکٹیو کارکنان ہیں، جو ان کی لیڈرشپ ہے، تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن اور گرفتاریوں کے امکانات بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آگے چل کے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو احتجاجی پروگرام ہے، اس احتجاجی پروگرام کا حتمی جو فیصلہ ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور اس احتجاجی پروگرام سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو مطالبے ہیں وہ مانے جاتے ہیں، یا پھر اس احتجاجی جو اسکیم ہے اس کو سبوتاش کرنے کے لیے حکومت ایک مرتبہ پھر طاقت کا استعمال کرتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے جو بھی ہوگا وہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آج تک اور ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں نئے موضوعات کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔